بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی برکت رکھی ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایک قوم کو قرآن سے جب اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے تو اس کو بہت بلندی نصیب فرماتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ اور وہیں جب ایک دوسری قوم قرآن سے اپنا رشتہ توڑ کر کے کسی اور سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن ہی کی وجہ سے، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے پستی میں ڈالتا ہے، اور جو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتا ہے تو قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے بلندی نصیب فرماتا ہے۔ یہ سوچ دیکھیے ہمارے دلوں میں پیوست ہونی چاہیے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ رہنا چاہیے کہ قرآن سے اگر ہم اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں تو گویا ہماری دنیا میں بھی ترقی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی ترقی کا اور اللہ رب العالمین کی یہاں منزلت کا سبب ہے۔ لیکن ہم قرآن سے اپنا رشتہ توڑ کر کے سوچیں کہ ہم جو دنیاوی آج طریقے ہیں اور جو نئے نئے طریقے ایجاد ہوتے ہیں اس راہ پر چل کر کے ہم ترقی ہمیں نصیب ہو جائے گی، تو یہ سمجھ لیں مسلمانوں کو ترقی نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین دنیا میں آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے مسلمانوں کو بلندی تب نصیب ہوگی جب وہ ایمان پر قائم رہیں گے، دین پر قائم رہیں گے، دین کی جو اصل بنیاد ہے جہاں سے دین ملتا ہے یعنی قرآن و حدیث سے اپنا رشتہ مضبوط کیے رہیں گے تو انہیں بلندی ملے گی، ورنہ وہ پستی میں چلے جائیں گے۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی۔ گزشتہ قوموں کے واقعات اور خود اس امت کے واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے قرآن کریم کے اندر درج موجود ہے۔ جب جنگ حنین میں صحابہ کرام نے اپنی کثرت پر فخر کیا، کثرت پر، دیکھیے کثرت دلیل ہوتی ہے اپنے ایک طرح سے کامیاب ہونے کی، فتح پانے کی دلیل ہوتی ہے، انسانی سوچ یہی ہے۔ تو وہاں بھی صحابہ کرام نے اس سوچ کی بنیاد پر فخر کیا کہ آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ دیکھیے کیا ہوا، ہار گئی۔ بہت زیادہ تعداد میں تھے مسلمان، لیکن کیا ہے، شکست کھا گئے شروع میں۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں وارننگ دی، تنبیہ کی، دیکھیے ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تم کوئی بھی جنگ یا کوئی بھی مرحلہ تم کامیابی سے نہیں گزار سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے کسی بھی مرحلے میں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سوچ دی، یہ فکر دی، یہ عقیدہ ہمارے درمیان بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اگر ہمارا رشتہ ایمان سے، قرآن کریم سے، احادیث رسول سے دور ہوگا اور اس کے مقابل میں دنیاوی جو بھی چیزیں ہیں اس کے مقابل میں دوسروں سے رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا تو اللہ رب العالمین ہمیں پستی میں ڈال دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر دیکھیے ایک ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھیے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اور شیطان کو کہا کہ نیچے اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ گویا اللہ رب العالمین نے انسان کو بھیجا تو پابند کیا کس کا؟ اللہ کی طرف سے ہدایت کا پابند کیا۔ اپنی مرضی سے انسان نہیں چل سکتا، کیوں؟ وہ جانور نہیں ہے، جانور اپنی مرضی سے چلتا ہے، اس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ رسول آئے ہیں اس کے پاس، وہ بے عقل ہے۔ لیکن انسان عقل مند ہے تو ساتھ ہی ساتھ عقل مند ہے تو عقل کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، اس کی پابندی ہمیں کرنا۔ آسمان سے اللہ رب العالمین نے آدم کو، حوا کو، شیطان کو بھیجا، کہا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، تم اس کی پیروی کرو گے تو فلا یضل ولا یشقی، تو وہ گمراہ نہیں ہوں گے اور بدبختوں میں سے بھی نہیں ہوں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ
انہیں کوئی خوف نہیں لاحق ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا دیکھیے اطمینان کا سبب ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے مدد ملتی ہے، سپورٹ ملتا ہے۔ تو اس کی اگر ہم پیروی کریں گے تو خوف نہیں لاحق ہوگا اور نہ ہم غمگین ہوں گے۔ آج دیکھیے ایک مثال ہمیں یہ سمجھانا ایک مقصود ہے کہ دیکھیے ہمارا رشتہ قرآن سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کے مقابل میں ہم جو اخبارات ہوتے ہیں، اس کے مقابل میں دنیا کی جو معلومات ہوتی ہیں، اس کے پیچھے ہم دیکھیے اتنا لگے رہتے ہیں۔ یہ اس بنیاد پر کہ اگر ہم اخبار نہ پڑھیں تو ہمارا جو نئی چیزیں آتی رہتی ہیں یا نیا قانون آتا رہتا ہے، ہم واقف نہیں رہیں گے تو ہمیں فلاں نقصان ہو جائے گا، فلاں نقصان ہو جائے گا۔ لیکن وہی انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ انسان پیدا کس لیے آخر ہوا ہے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو آخرت میں کامیابی دینے کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے دیکھیے کتنی فکر کرتا ہے، آخرت میں کامیابی کے لیے فکر دیکھیے کتنی کمزور ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعہ ہمیں جنت کی راہ دکھاتا ہے اور جہنم سے دور کرنے کی تنبیہ کرتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے کہ جہنم کے راستے سے دور رہو۔ تو یہ خطرے کی چیز جو ہے، جہنم کے خطرہ جو ہے، ہمیں یہ خطرہ معلوم نہیں ہوتا ہے کیا؟ یہ خطرہ نہیں ہے، واقعی یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر دنیا میں بھی ہم قرآن سے اپنا رشتہ توڑتے ہیں تو دنیا میں بھی ہمارے لیے بہت خطرہ ہے، خوف گھیرے رہے گا ہمارے چاروں طرف، امن نہیں نصیب ہوگا، چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے، اپنا مقدمہ درج کریں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں کہ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ جہنم میں جائیں گے تو اس میں ایک سبب یہ ہوگی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن سے استفادہ، قرآن سے فائدہ حاصل کرنا، قرآن کو سمجھنا، یہ چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین بھی دیکھیے قرآن چھوڑنے کا جو مطلب ہے، اس میں اہل علم کئی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو ہے قرآن کو تلاوت کرنا چھوڑ دے، اور دوسرا یہ بھی ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ قرآن میں غور کرنا چھوڑ دے، تبھی اللہ رب العالمین کی وہاں پکڑا جائے گا، گرفت ہوگی اس میں۔ اور ایسے ہی قرآن عمل کی دعوت دیتا ہے، عمل کی طرف بلاتا ہے، تو قرآن کی دعوت پر ہم لبیک کہتے ہیں، عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو گویا ہم قرآن کو چھوڑ دیے، اور جن چیزوں سے منع کرتا ہے قرآن، ان سے ہم رکتے ہیں یا اپنی منمانی چلتے ہیں۔ اگر ہم نہیں رکتے ہیں تو گویا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ان ساری چیزوں کے متعلق اللہ رب العالمین کے دربار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے، پیش کریں گے کہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ انسان کا رشتہ قرآن کریم سے اتنا کمزور اور دنیوی وسائل اور دنیوی چیزوں سے کتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ قرآن پڑھنے کی اسے کہا جائے تو کہتا فرصت کہاں ہے، اخبار پڑھنے کی، ٹیلی ویژن دیکھنے کی، نیوز جس میں انسان اگر نہ جانے کبھی کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی خاص نقصان نہیں ہے۔ وہ جو چیزیں قانون ضوابط آتے رہتے ہیں وہ ایسی تیزی کے ساتھ عام ہوتے ہیں کہ ہر ایک تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، اکثریت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ آج جو وسائل اتنے عام ہو گئے ہیں، اکثریت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ لیکن دیکھیے قرآن کا پیغام کہاں کون نشر کر رہا ہے، کہاں اس کے پاس میڈیا ہے، کہاں اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ اس کو اتنے تیزی کے ساتھ، اتنے انتظام کے ساتھ نشر کیا جائے؟ نہیں ہے۔ تو ہم اگر اس سے اپنا رشتہ کمزور کرتے ہیں، دیکھیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت یا ذکر و اذکار سے، اللہ کو یاد کرنے سے لوگوں کو، جو مومن ہیں، انہیں تجارت، خرید و فروخت غافل نہیں کر دیتی ہے، غافل نہیں کرتی۔ دنیاوی معاملات کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہے، انہیں اللہ کی ذکر سے یہ معاملات غافل نہیں کرتے ہیں، پھیرتے نہیں ہیں۔ تو یہ ضابطہ ہے، اگر ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت سے دنیاوی چیزیں پھیرتی ہیں تو ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے کہ یہاں ہمیں یہ راہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذکر سے ہم غافل ہو جائیں۔ وہاں کچھ اپنا انتظام ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذکر سے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے انسان جڑا رہے اور دنیاوی کاروبار بھی کر سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں اس ضمن میں جو آئی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.